روایت ہے کہ ایک روز شاہ عبداللطیف رحمتہ علیہ چورپور کے ایک جنگل میں ایک خشک اور کہنا سال شیشم کے درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ ہندو یاتریوں کا ایک قافلہ وہاں پہنچا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے ہندو یاتریوں سے دریافت کیا، تم لوگ اتنا ساز و سامان اٹھا کر کہاں جا رہے ہو؟ ان ہندوؤں میں سے ایک نے جواب دیا، پریاگ جا رہے ہیں۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا، وہاں کیا کرو گے؟ جواب ملا، گنگا اور جمنا کے سنگم پر اشنان کر کے اپنے پاپ صاف کریں گے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، گناہ نہانے سے صاف نہیں ہوتے، نیکوکاری اور عبادت الہی سے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ ہندو یاتریوں نے آپ رحمتہ اللہ علیہ کی باتوں کا مذاق اڑایا اور ایک ہندو پروہت بولا، اگر مخفی عبادت ہی سے انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے تو آپ کئی برسوں سے اس خشک اور پرانے شیشم کے درخت کے نیچے عبادت کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ رحمتہ اللہ علیہ پر رحم نہیں فرمایا، ورنہ وہ اسی درخت کو ہرا بھرا کر کے آپ کے سر پر چھاؤں کا انتظام کر دیتا۔ ہندو پروہت کی اس تقریر پر آپ رحمتہ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمایا کہ میرے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہم مسلمان اس کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ چاہے تو اس درخت کو فوراً ہرا بھرا کر دے گا، کیونکہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر آپ رحمتہ اللہ علیہ نے آیت کریمہ پڑھی اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ رحمتہ اللہ علیہ کی دعا قبول فرمائی اور شیشم کا خشک اور کہنا سال درخت فوراً ہرا بھرا ہو گیا اور اس کی شاخیں بڑھ گئیں۔ ہندو یاتریوں کا پورا قافلہ یہ دیکھ کر انگشتے بدن داں رہ گیا اور آپ رحمتہ اللہ علیہ کے دست مبارک پر حلقہ بگوش اسلام ہوا۔ پاک و ہند میں اشاعت اسلام کے لیے بزرگان دین صوفیہ اکرام کا کردار بھی بہت اہم ہے۔ ان صوفیہ اکرام کے حسن اخلاق اور تبلیغ دین کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بک شیلف آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔